نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام احباب جن کو درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں، جن کو نہیں آتا وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الحرمین وإمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين أدركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی قابل تعظیم ہیں لوگ، میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وحدہ لا شریک مولا کی بے حد حمد و ثنا، درود لامحدود تاجدار کائنات، امام الانبیاء شب اسرا کے دولہا کائنات کے والی حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقتدر محترم ثناخان ذی احتشام قرہ حضرات، نقیب محفل اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرمانے والے حضرت علامہ حاجی ظہیر اللہ فاروقی صاحب، بانی محفل حاجی محمد مجید صاحب، بندہ ناچیز حافظ محمد اشفاق صاحب کی دعوت پہ حاضر ہوا. دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک مولا حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ساری دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہیں، آپ میں سے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی موجود ہیں. یقیناً آپ اہل محبت بیٹھے ہیں، آپ اہل عشق بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ ایک روشن تاریخ ہے جو ٹھنڈک کو نہیں دیکھتی. وہ فیض آباد کا دھرنا ہو تو جوانوں کے قمیض عشق اتار دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس بات پہ بیدار کرتا رہوں تو وقت کافی سارا پہلے بیت چکا ہے. بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں.
علامہ قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اعمالہم و افعالہم و نیاتہم و خواطرہم، ہمارے وہ نبی ہیں جو ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بلکہ جو ہم بولتے ہیں اسے سن بھی رہے ہیں، جو دل میں سوچ رہے ہیں اسے بھی جان رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا تعارف ہے۔ جس کا نبی نہیں جانتا وہ کوئی اور ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے جو جبریل بھی اگر صورت تبدیل کر کے آئے تو بتا دیتے ہیں۔ ایک دن جبریل امین، آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے اور میرا سفر بھی دیکھیں، اور یقیناً جس راستے سے میں آیا ہوں اس سے تو بندہ ویسے ہی ایک ہفتے بعد ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں کس جہان میں بستا ہوں۔ تو باہر کے انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ میں ہم سب بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ تو کرنا ہی ہے۔ حضور میں عرض کر رہا ہوں ہم کس نبی کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن نا جبریل امین سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آج مدینے جانا ہے، ایک محبت کی سیٹ خالی ہے۔ پہلے جب مدینے جاتا تھا کبھی قرآن لے کر، کبھی تورات لے کر، کبھی زبور لے کر، کبھی انجیل لے کر، آج مولا قرآن لے کے نہیں جانا، آج جانا ہے تو زہرا کے بابا کی نوکری کے لیے جانا ہے۔ اے جبریل وہ کیسے؟ اللہ جانتا تو ہے، جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہاں جانا چاہتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں میرے ملت کے جوانوں، اے اللہ داہیہ قلبی کی عادت ہے جب سرکار عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ سرکار کی نالین حضرت جبریل امین نالین مصطفیٰ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر نیچے رکھتے ہیں، سرکار کو پہناتے ہیں۔ یا اللہ آج داہیہ قلبی مدینے میں نہیں ہے، کہیں باہر کام کی گھر سے گیا ہے، آج میں داہیہ قلبی بن کے مدینے میں نہ جاؤں، آج میں داہیہ قلبی کی صورت بن کر مدینے میں نہ جاؤں۔ اللہ فرماتے جا کر کے آ نوکری۔ جبریل آج آسمان سے نیچے اترائے فقط حضور کی غلامی کے لیے۔ تم تو کہتے ہو کہ کسی مسجد کی یا حضور کے روزے کی نیت کر کے جانا جائز نہیں، مولوی مجھے فتویٰ دے۔ اس دن جبریل زمین پر آسمان سے کس لیے اترا تھا؟ کس لیے اترا تھا زمین پر؟ تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب سنی دے سکتا ہے۔ اس دن جبریل قرآن لے کر نہیں آیا تھا، تورات لے کر نہیں آیا تھا، زبور لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ تیرے میرے نبی کے جوڑے سیدھے کرنے کے لیے آیا تھا، سرکار کی نالین مبارک سیدھی کرنے کے لیے آیا تھا۔ جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں، سرکار عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار باہر تشریف لاتے ہیں۔ جبریل امین داہیہ قلبی کی صورت میں جبریل امین نے سرکار کی نالین اٹھائی ہوئی ہے، سرکار کی جوتی مبارک اٹھائی ہوئی ہے۔ جبریل سرکار کے جوڑے اٹھا کر رکھتا ہے، تیرے میرے رسول تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام جوتی بھی پہنتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں۔ جبریل امین جوتی پہنا رہے ہیں، نالین مقدس پہنا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، حضور جبریل نیچے دیکھ رہے ہیں، جبریل نیچے دیکھ رہے ہیں، سرکار اوپر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے علماء سے سوال کیا حضرت بتاؤ جبریل تو نیچے دیکھ رہا ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ آقا مسکرا رہے ہیں؟ آقا مسکرا رہے ہیں تو علماء نے مجھے جواب دیا بیٹا تمہیں پتہ نہیں جبریل نور ہے، وہ نیچے دیکھے اوپر دیکھ سکتا ہے، آگے دیکھے
کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ محبت لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا. میں نے کہا وہ ہمارا نہیں جو کچھ نہیں جانتا. جبریل امین نالین مقدس اٹھا کر آئے ہیں, وہ سرکار اوپر مسکرا رہے ہیں, جبریل نیچے تسمے جوڑ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں پنجابی جلسہ آقا مسکراتے کیوں, آقا مسکراتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ میں نے علماء سے سوال کیا, جبریل تو تسمے مصطفیٰ کے جوڑ رہا ہے, اسے کیسے پتہ چل گیا کہ سرکار مسکرا رہے ہیں؟ علماء نے جواب دیا بیٹا بات یہ ہے جبریل ہے نور, نور نیچے دیکھے اوپر دیکھ سکتا ہے, دائیں دیکھے بائیں دیکھ سکتا ہے, آگے دیکھے پیچھے دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا حضرت مسئلہ حل ہو گیا. جب جوتیاں پہنانے والے کی شان یہ ہے تو جوتیاں پہننے والے کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ توجہ ہے, کچھ ہی بولو سبحان اللہ. یہ ان کی محبت ہے, وگرنہ میں ان چیزوں کا قائم ہوں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. توجہ ہے. اگلی بات کی بلا حضرت صاحب, مجھے بڑا مزہ ہے جب آپ نے عبارت پڑھی ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرما. اور آپ کو پتہ ہے مدرس آدمی کے سامنے عبارت پڑھی جائے, میرا دل کر رہا تھا کہ حضرت کا ماتھا چوموں. محبت نہ بولو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے پتہ چلے یہ سلوڑوں والی قوم نہیں, یہ صرف دوڑوں والی قوم نہیں, یہ ان کے یتیم نہیں, ان کو تانے نہ دیا کر, یہ علی کے ماننے والے ہیں. علی کے علم کا کوئی بھائی کا نام مقابلہ نہیں کر سکتا. جو علی کے قدموں سے جڑ جاتا ہے کائنات میں وہ رسوا نہیں ہو سکتا. محبت نال بولو سبحان اللہ. اگلی بات کو ضائع نہیں کرنا. اگلی بات سماعت کرو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نالین مبارک پہن رہے ہیں, جبریل نالین مقدس پہنا رہے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسکراتے کیوں ہو؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل, صدیق اکبر نے دیکھا ہے تو اس نے سمجھے داہیہ قلبی ہے, عمر نے دیکھا ہے تو اس نے سمجھے داہیہ قلبی ہے. اے جبریل ساری کائنات کی نظروں سے چھپ سکتے ہو, لیکن زہرا کا بابا جانتا ہے داہیہ قلبی کی صورت میں جبریل آیا کھڑا ہے. فرمایا کائنات کی نظر سے چھپ سکتے ہو, لیکن زہرا کے بابا جانتے ہیں میرے سامنے کون آیا کھڑا ہے. توجہ ہے. محبت نال بولو سبحان اللہ. ابھی میرا عنوان اب شروع ہونا ہے. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار جانتے ہیں. بولو سرکار جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. یہ تو سرکار کی بات ہے. سرکار کے سامنے اگر پتھر آ جائے, پتھر بھی جانتے ہیں. سرکار کے سامنے اگر پتھر آ جائیں, پتھر بھی ان کو تھوڑا سا کام کریں تاکہ میں قوم کو کوئی مسئلہ سمجھے. آواز تھوڑی موٹی کریں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. اچھا جی, ایک درباراں تے کی لین جان دے ہو, سنی ہو داتا کو کی لین جان دے ہو, قبر ہے پتھر ہے, فیض لین اسی جانے ہو, نہیں پتا. وہ کیا کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. میں حضرت آج میں سادہ جی انداز دے وچ تو ایک مسئلہ نہ سمجھا دیں. مسئلہ سمجھنا ہے تو انہوں نے دسنا بھی ہے. جیڑے آکھیں ہوں تو انہوں درباراں تے کی لین جاندے ہو, انہوں نے آج جے درباراں نے کچھ نہیں دے سکتے تے آج تو بعد 5 نہیں پڑھنی ہے, تو 50 پڑھنی ہے. آج تو بعد اگر بندے کا پتر ہے تو پھر 5 نہ پڑھی, 5 نہ پڑھی, 50 پڑھی. وہ کہے گا کیوں؟ عنوان یہ 5 دربار والے کی وجہ تو ہوئی ہے. وہ کہے گا کیسے؟ اسے کہ معراج
کی رات موسیٰ مزار میں تھے، موسیٰ علیہ السلام مزار میں بھی تھے، آسمان پر بھی تھے، زہرا کے بابا نمازیں لے کر آ رہے ہیں، جناب موسیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کتنی ملی؟ آقا فرماتے 50۔ موسیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے 50۔ یا رسول اللہ جاؤ کام کراؤ، 5 کم ہوتی رہی، 5 کم ہوتی رہی۔ حضور نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جو دربار والوں کو مانتا ہے وہ تو پڑھے 5، جو کہتا ہے دربار والا کچھ نہیں کر سکتا وہ 50 پڑھے۔ وہ کتنی پڑھے؟ 50 پڑھے۔ اچھا سنیے ایک اور خوشخبری سنو، جدوں وہ پڑھے گا 50 تے ٹائم کیوں نہ لگنا نہیں، 50 پڑھے گا، ایک پڑھے گا تو دوسری پڑھے گا تو تیسری، انہوں تو ٹائم نہیں ملنا کہ وہ شرک دے فتوے نہیں لا سکنے، وہ مسیحی رہے گا، تسی 5 پڑھو گے، کدے میلاد مناؤ گے، کدے میلاد مناؤ گے، کدے جشن مصطفیٰ مناؤ گے۔ توجہ ہے؟ ایک مسئلہ تو یاد کر لو، ہاں ساڑھی قوم کی ہوندہ صبح مولانا صاحب آئے سن، ثنا خان سن، کی بڑھیا سمجھ کوئی نہیں ہے، چس بڑھی آئی، ساڑھی قوم چس تک محدود رہ گئی، خدا دی قسم ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تلی واٹما مذہب ہے سنی اندہ، حضرت میرا دل کردہ میں بھی ایک حدیث دی عبارت پڑھا، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ النبي بن ابي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا الى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله۔ حضور والا روایت کا ترجمہ کر دیا، مولا علی فرماندے نے ایک دن زہرا دا بابا، کعبہ دا کعبہ، زہرا دے بابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام جا رہے نے، خدا دی قسم تیرے میرے آقا چل گئے نے، رب قرآن بنانا ہے، میرے آقا بیٹھ دے نے، رب قرآن بنانا ہے، میرے آقا آرام فرماندے نے، رب قرآن بنانا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام خیران ناظران چل دے پہنے، مولا علی فرماندے نے میں پیچھے پیچھے آقا اگے اگے نے، علی تیری علم کو قربان جاؤں، تو آقا دے پیچھے، آقا اگے مرید پیچھے، آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اگر روایت دی الفاظ دا ترجمہ سنات کرو، حضرت مولا مرتضی مولا مشکل کشا فرماندے نے، لوگوں میں سنے آئے پر بولن والا علی نظر نہیں آیا، علی سجے بھی تکے آئے، علی کھٹی بھی تکے آئے، علی اگے بھی تکے آئے، علی پیچھے بھی تکے آئے، اے علی کی ویکھے آئے، مولا علی فرماندے نے میں سنے آئے، میں غور کیتا ہے، مکے دے پتھر پر بول دینے، مکے دے پتھر پر بول دینے، مکے دے درخت پر بول دینے، علی کے نہیں بولی پر بول دینے، مولا علی فرمانے نے جو آج سنی اپنی اسٹیج پہ بول دینے، پتھر پہ بول دینے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر میں نو کہہ لگیاں توڑنے بھئی جان دے لجپالی نبی، لگیاں توڑنے بھئی جان دے لجپالی نبی، نندے گل نل لئی جان دے لجپالی نبی، رب نے سنو تکیا شانا اکدیانو
محبت نال نعرہ کسی جوان میں نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. میرا خیال ہے تقریر شروع کر لیں گے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حضور میرا موضوع جو دیتا گیا عظمت مصطفیٰ کیے. عظمت مصطفیٰ عظمت کسی بھی سمجھنی ہوئے تو ویکھیا جاندہ لین والا لے کتنا سکتا ہے, دین والے دے خزانے کتنے. اگر کسی بھی عظمت دیکھنی ہوئے تو دیکھیا جاندہ دین والے دے خزانے کتنے نے تو لین والے دا برتن کتنا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ نے اپنے نبی کو کتنا دیا؟ کوثر دیا. بولو کیا دیا؟ کوثر. میں مدرس آدمی ہوں, میرا دل کرتے آپ کو ترتیب سے سمجھاؤں. انشاءاللہ میں بات کو لمبا نہیں کروں گا. آیت کا ترجمہ اور ایک بات. کچھ ہی بولو سبحان اللہ. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کو سمجھنے کے لیے پہلے کسار کو سمجھنا پڑتا ہے. کسار کو سمجھنے کے لیے پہلے اکثر کو سمجھنا پڑتا ہے. اکثر کو سمجھنے کے لیے پہلے کثیر کو سمجھنا پڑتا ہے. کثیر کو سمجھنے کے لیے پہلے قلیل کو سمجھنا پڑتا ہے. جب قلیل سمجھ آ جائے تو کثیر سمجھ آتا ہے. جب کثیر سمجھ آ جائے تو کسار اکثر سمجھ آتا ہے. اکثر سمجھ آ جائے تو کسار سمجھ آتا ہے. کسار سمجھ آ جائے تو کوثر سمجھ آتا ہے. آؤ, دینے والا رب ہے, لینے والا مصطفیٰ ہے. نہ دینے والے کے خزانے کم ہیں, نہ لینے والے کا ظرف کم ہے. اب دیکھنا یہ ہے رب کا قلیل کتنا ہے, کیونکہ پہلے قلیل سمجھ آئے گا پھر کثیر سمجھ آئے گا. حضور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. یہ زمین, یہ آسمان, مشرق مغرب, آپ میں, یہ سب کچھ رب کا قلیل ہے. یہ سب کچھ رب کا قلیل ہے. ارے بھائی, جس رب کا اتنا قلیل ہے اس کا کثیر کتنا ہوگا. ہم قلیل کو نہیں سمجھ سکتے, کثیر کو کیسے سمجھیں گے. جب کثیر کو نہیں سمجھ سکتے تو اکثر کو کیسے سمجھیں گے. جب اکثر کو نہیں سمجھ سکتے تو کسار کو کیسے سمجھیں گے. جو کسار کو نہ سمجھ سکے وہ کوثر کو نہیں سمجھ سکتا. اے ملا, اے نادان, تو رب کا قلیل نہیں سمجھ سکتا, نبی کی کوثر کو کیسے سمجھے گا. محبت نال بولو سبحان اللہ. نبی کا ایک غلام ہے جس کا نام سعد ہے. بولو کیا نام ہے. ایک گل یاد کرونی جو میں پہلے مزاراں والے فائدہ دے سکتے. چلو قلیل کثیر یہ مشکل بات ہے, آپ نہ یاد کریں. یہ علماء کے لیے ایک تحفہ تھا. آپ کے لیے ایک اور عشق مصطفیٰ کی ایک داستان. نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے جس کا نام بولو کیا ہے, سعد رضی اللہ تعالی. رنگ کا کالا ہے, رنگ کا. آج تک آپ نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں سنا نا, آج ایک اس عاشق کی داستان بھی سنیں. نام سعد ہے, رنگ کا کالا ہے. ایک دن دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر عرض کرتے, یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو سوال کر سکتا ہوں. اجازت ہو تو سوال کر سکتا ہوں. میرے ملت کے جوانوں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اتھے جیڑا بھی آوے, جو بھی سوالی آوے, انہوں خالی نہیں موڑیا جائے. فرمایا کر سوال. صحابی رسول کا انوکھا سوال ہے. یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے, جنت میں سفید رنگ والے جائیں گے یا کوئی کالا بھی جائے گا. سارے جنت میں چٹے رنگ والے جائیں گے
یا میں ورگا کوئی کالا بھی جائے گا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا چلیا 10 کالا رنگ بنایا کہنے؟ اے میرے دیوانے سے آبی بتا کالا رنگ بنایا کس نے؟ مولا آقا بنایا تے رب نے ہے۔ میرے آقا فرمانے نے پھر جیڑا بناندہ ہے وہ اپنی بناوٹ تے اعتراض نہیں کردا۔ فرمایا جب انہیں کالا رنگ بنایا ہے تو پھر انہیں جنت جو تو انہوں بھیجنا ہے، اور سن صرف کالے رنگ انہوں بھیجنا ہی نہیں بلکہ وہ سیاہی حوراں دے جو تقسیم ہونی ہے، حوراں دے ایک تقسیم ہونی ہے۔ اگلی بات سماعت کرو، حضرت سعد عرض کر دینے یا رسول اللہ جے اگر جنت جان واسطے کالا رنگ رکاوٹ نہیں تو دنیا ہوتے شادی واسطے کیوں بن گیا؟ دنیا ہوتے شادی واسطے رکاوٹ کیوں بن گیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی رشتہ دین واسطے تیار کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی رشتہ نہیں دیندہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو آکھے تو تیرا رشتہ میں کرا دیا، میں تیرا رشتہ کرا دیا۔ یا رسول اللہ رشتہ بھی ہو جائے تو توڑے اتھو میں نو ہر کی چاہیے دا ہے۔ توجہ ہے اے ملت دے جوانوں، ساڑا شعار میرا جسم میری مرضی نہیں، ساڑا شیوا میرا جسم میری مرضی نہیں، کسی صحابی دا نعرہ نہیں ہو سکتا، کسی صحابیہ دا نعرہ نہیں ہو سکتا، کسی ولی دا نعرہ نہیں ہو سکتا، کسی ولیہ دا نعرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق تو لے کے آج تک ہر غلام دا نعرہ ہے کہ جسم بھی مولا دا ہے تو مرضی بھی مولا دی چلن۔ توجہ ہے؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک اللہ بھی جلسے جو ہونیاں چاہیے ہیں، ملت کا جوان کچھ لے کر جائے۔ توجہ ہے؟ اچھی بولو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کردے یا رسول اللہ جو رشتہ بھی ہو جائے تو اڈے ید مبارک نال ہو جاتے، یا رسول اللہ میں نو کی چاہیے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے تینو کوئی نہیں سی رشتہ دیندہ، یا رسول اللہ کوئی نہیں سی دیندہ۔ فرمایا جا میرا پیغام لے جا مدینے دے چودھریاں دے گھر وڈیرے گھر دے اندر جا کے او دا نام ہمارے جا کے میرا پیغام دے دے، میرا پیغام دے دے کہ تواڈی بیٹی نال زہرا دے بابا نے میرا نکاح کراؤں گا پروگرام بنا لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تیری بیٹی دے نال میرے رشتے دا پروگرام بنا لیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو جوش میں اندر آ گئے، خوشی دے اندر مچل گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے پہ جا کے دستک دی، عرض کی سونیا میں تو اڈا رشتے دار، میں تو اڈا رشتے دار۔ حضرت عمر نے غصے نال تکیا، اپنا رنگ تے ویکھ، اپنا حسب و نسب تے ویکھ، اپنی پوزیشن تے ویکھ، اپنا مال تے ویکھ، جاہو جلال تے ویکھ، تو میرے نال رشتہ پیا جوڑنا ہے، میں نہیں وہ رشتہ کرنا، میں نہیں وہ رشتہ کرنا۔ حضرت سعد کر دینے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میرے کسے بھیجے آئے، میرے کسے بھیجے آئے، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دے یا رسول اللہ اور کرم کرو، اینا دو سینے جرام پیدا فرماؤ، اے تو کہیں میں رشتہ نہیں دینا، اے سعد تم کہنے بھیجے آئے؟ فرمایا میں کیوں بھیجے والے آقا نے بھیجے آئے؟ فرمایا تیرا رشتہ فلاں چودھریاں دے گھر دے وچ ہو گیا۔ جب یہ گلاں پئیاں ہوندیاں نے حضرت عمر کہندے نے میں نہیں مندا، میں نہیں مندا، میں نہیں مندا۔ بیٹی ساری گلاں سندی پئی ہے کہ باپ نو کہندی ہے بابا جانی کون آیا دل
بسایا نہ جائے گا۔ اے سنیوں نصیر ملت نے تمہیں ایسا عظیم جملہ دیتا ہے کہ قیامت تک سنیے پڑے بھی صحیح اور فخر بھی کرے اور دنیا میں دس دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔ ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ ذکر رسول پاک۔ روایت یاد کرنی ہے، حضرت عمر دی بیٹی عرض کردی ابا کون آیا ہے؟ بیٹی کہندا میں مدینے والے دا بھیجیا ہویا تے میں نہیں مندا مینوں واپس موڑ دیتا ہے۔ بیٹی دا جملہ سنو، انہاں بیٹیاں تک میرا پیغام جنیاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی۔ او عرض کردی ابا جی مہربانی کرو زہرا دے بابا جی بارگاہ اندر حاضر ہو جاؤ، اپنی پگڑی اتار لے، حضور دے قدموں دے وچ رکھ لے، عرض کرو یا رسول اللہ مہانتا ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ معافی دے دے، میری بیٹی کا رشتہ کرا دے۔ ابا جدوں بھی کوئی رشتہ کر دے اپنی بیٹی کا کر جائے، آقا نے مینوں اپنی بیٹی سمجھیا ہے، تاکہ تے رشتہ کیتا ہے۔ ابا جی جلدی کرو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ابا میں کتنی مقدر والے جدو معاشر کا میدان سجے گا نیک بیبیاں اپنے شوہراں دے نال جنت جو جاندیاں پہ ہونگیاں کہ کوئی کہے کہ میں مقدر والے جدا رشتہ استاد کرایا، کوئی کہے گی کہ میرا رشتہ میرے پیر کرایا، کوئی کہے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے کرایا۔ ابا میں کتنی مقدر والی ہوں گی، میدان معاشر دے سر اٹھا کے کہوں گی اے معاشر والے میرا رشتہ کائنات دے نبی کرایا۔ کائنات دے والی نے میرا رشتہ کرایا۔ جد میں گل ہوئی باپ دوڑ پیا سرکار دے قدمے چوک گیا، عرض کر دے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی ہے یا رسول اللہ معافی چاہی دیئے۔ میرے آقا نے فرمایا سی تے پرایاں نو بھی معاف کرنا۔ اگر طائف دے بازار دے وچ میں نے پتھر مارن تے میں تے انہاں واسطے بھی کہنا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا انہاں نو ہدایت دے نہیں جان دے جی، اگر جان دے ہوندے تو پتھر نہ مار دے بلکہ قدمہ گر جان۔ اے عمر میں تے پرایاں واسطے بھی دعائیاں کیتیاں نے، تو تے اپنا ہے آجا تینوں معاف کیتا، یا رسول اللہ پھر رشتہ پکا ہو گیا نا، رشتہ پکا ہو گیا۔ مصطفیٰ فرماندے نے رشتہ پکا ہو گیا۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے سعد والے تک کیا، میرے آقا نے فرمایا سعد راضی ہیں؟ تے انہیں گل کیتی ہیں گی بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، آؤ نہ گناہ گارو چلو مل کے سب چلے، بٹتی ہے رحمت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے رحمت کی خیرات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ اینا دے جلسے نو قبول کرے، اینا دی محبت ہے، تسی گل نو ضائع نہیں کرنا۔ میں پہلے بھی تمہارے سامنے گزارش کی توجہ ہے، اگر میں گل سمجھا گیا تو میری تقریر دا خلاصہ بھی مکمل، میرے آن دا سفر بھی سجایا ہو گیا۔
جے گل ضائع ہوگی تو پھر میرا مقصد پورا نہیں ہوگا. آخری بندے تک کبھی سبحان اللہ. سنی ہو تسی ادوں بولنا جدوں مولوی شہید ہو جائے, حالوں بے حال ہو جائے, پسینے چھٹے ہوں, تسی کہنا بابا کمال ہی کر سکے. جو ہے اچھی بولو سبحان اللہ, کدے پہلے نہیں مان گیا. ساڈے بزرگ فرماندے نے سنیاں دے وچ مناون واسطے پہلے اپنے آپ کو مارنا پیندا. اے مندے ہی تاں اے دی سب تو بڑی دلیل ہے. پہلے جڑے شکوے کردے سن او بھی جنازے وچ روندے نظر آئے. توجہ ہے, محبت نال بول سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صاحب تیرا رشتہ پکا ہو گیا تے بندوبست کر حق مہر دا, رشتہ بھی میں کرا دیتا تے نکاح ہی میں پڑھا دیا. یا رسول اللہ کتنا؟ میرے آقا نے فرمایا 400 درہم. بولو کتنا؟ 400 درہم. میرے آقا نے حضرت سعد نے فرمایا 400 درہم لیا. حضرت سعد عرض کرتے ہیں کملی والے آقا پلے ایک بھی نہیں, پلے ایک بھی نہیں, 400 کتھوں لیا وا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جیڑا تیرا نبی رشتہ کرا سکتا ہے 400 کا بندوبست بھی فرما سکتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جا کے میرے علی کو چلا جا, علی کو چلا جا, عبد الرحمن بن عوف کو چلا جا, حضرت عثمان غنی کو چلا جا, تم صحابہ کو چلا جا, جا کے میرا پیغام دے دے کہ آقا نے بھیجے آئے حق مہر دا بندوبست کرنا ہے. ہر ایک کو کہنا 200 درہم تسی دینا. کتنا کتنا؟ 200 درہم. حضرت سعد مولا علی کو پہنچے, یا علی آقا نے بھیجا ہے اور فرمائے کہ 200 درہم چاہیے کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے, کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں تجھے اس نے بھیجا ہے, یہ پیسوں کی کیا حیثیت ہے, ہم تو جان لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں, پیسے کی حیثیت کیا ہے. حضرت علی پاک نے 200 درہم دیا سرکار کی طرف سے. فرمایا میں سرکار کی برابری نہیں کرنا چاہتا, 200 سرکار کی طرف سے, 100 علی کی طرف سے. 200 کس کی طرف سے؟ سرکار کی طرف سے, 100 علی کی طرف سے. کتنا ہو گیا؟ 300. حضرت عثمان کی بارگاہ میں علی نے کتنے دیے؟ 300. فرمایا میں بھی تو عثمان غنی ہوں, میں بھی تو عثمان غنی ہوں, میں 300 سے کم نہیں دوں گا. 300 ادھر سے مل گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس سرکار نے جو بھیجا ہے بتا پیچھے کتنا ملا ہے؟ 300 ملا ہے. فرمایا میری طرف سے بھی 300 لے جا, جس کو چاہیے 400 اس کا ہو گیا 900. سرکار کی بارگاہ میں خوشی سے مچل رہا ہے یا رسول اللہ پیسے تو بھرتے ہی ہو گئے ہیں, یا رسول اللہ پیسے تو بہت ہو گئے ہیں, ان کا کیا کروں؟ 400 تو دینا ہے حق مہر کا, باقی کا کیا کروں؟ 500 کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جا بازار میں چلا جا. ارمان ہوتے ہیں بندے کے سینے میں کہ جب شادی کروں گا ایک سوٹ اپنی بہن کو لے کر دوں گا, ایک اماں حضور کو لے کر دوں گا, فلاں دوست کو تحفہ دوں گا, فلاں دوست کو تحفہ دوں گا. فرمایا جا مدینے کے بازار میں شاپنگ کر کے وج دج کے شادی کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے زہرا کے بابا نے جیسے رشتہ کرانے میں کمال کیا ہے شادی کرانے میں بھی کمال کیا. جا شاپنگ کر, دل کے ارمان پورے کر. حضرت سعد فرماتے ہیں میں جب پہنچا بازار میں, حضور اگلی بات سماعت کرو, میں آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو زیادہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈسٹرب ہو, میں سرکار کے غلام کی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت سعد فرماتے ہیں میں کپڑا خرید رہا ہوں, جو ہی کپڑا خریدا اور دیکھتا ہوں کپڑا بڑا اعلیٰ ہے. ادھر سے آواز آتی ہے نبی کے غلاموں جلدی کرو, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. زہرا کے بابا جہاد کے لیے جا رہے ہیں, جہاد کے لیے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اس
اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کپڑا رکھ دیا، دکاندار کہتے ہیں حضرت کپڑا پسند نہیں آیا، فرمایا کپڑا بھی پسند آ گیا ہے لیکن اب ان پیسوں سے کپڑا نہیں خریدوں گا، کپڑا نہیں خریدوں گا۔ وہ کہتے ہیں سعد کیا خریدنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اب ان سے کپڑا نہیں خریدوں گا بلکہ ان سے میں زرہ خریدوں گا، زرہ خریدوں گا، میں تیر خریدوں گا، کمان خریدوں گا، گھوڑا خریدوں گا، میں شادی نہیں کرنے آقا کے جان قربان کر دوں گے۔ آقا کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، سرکار جہاد میں جائے، میں شادیاں کرتا رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری جان ہو، میری جان ہو، زہرا کے بابا کے قدم ہو، جان اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں مولا جانے کے واسطے رکھی سی مولا قبول کر لے، قبول توجہ ہے مدینے دے وچ امامت کرا کے فخر کرنے والے میرے پیرے باہو نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ آپ فرما دے نے علم پڑھیا اے اشراف نتیم تجھے ہو سالتم میں سعد نے فرمایا اب ان پیسوں سے گھوڑا خریدوں گا، آلات جنگ خرید لی، یہ مجاہد شادی ہونے لگی، یہ مجاہد گھوڑے پہ سوار ہے، سارے صحابہ سوار، لیکن روایت میں ملتا ہے باقی سارے صحابہ چہرہ کھلا رکھ کے جا رہے تھے لیکن سعد چہرہ چھپا کے جا رہے تھے، سارے غلام چہرہ کھلا رکھ کے جا رہے تھے، حضرت سعد چہرہ چھپا کے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے مولا علی سے سوال کیا مولا علی ایک کون جن چہرہ چھپایا ہوا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں یار چپ ہو جا، اے اللہ دے رازم وچوں کوئی راز نہ نہ چھیڑی نہ پوچھی سے۔ حضور میں بات کو مختصر کروں، میدان سج جاتا ہے، میدان لگ جاتا ہے، جب یہ کالے کالے ہاتھ، جب یہ کالے کالے ہاتھ فضا میں تلوار اٹھا کر لہرائے جا رہے تھے، میرے آقا مسکراندے پیسن تے صحابہ نو کہندے پیسن او صحابہ او دیکھو شادی چھڈ کے میرا سعد آ گیا ہے، شادی چھڈ کے میرا سعد آ گیا ہے۔ میری تقریم اللہ دے نام تے ضائع نہ کرنا۔ حضرت سعد نے جب تلوار چلائی ہے،
حضرت ابو ذر نے فرمایا صحابہ دے وچ اعلان کر دے میری سعد دی میت دے کوئی قریب نہ جائے، سعد کی میت کے کوئی قریب نہ جائے۔ آج تقریریں کرنا آسان ہے، نعتیں بلند آواز میں پڑھنا آسان ہے، دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعرے لگانا آسان ہے، میدان عمل میں اتر کر جان دینا یہ غازیوں کا کام ہے۔ یا غازی المدین ہو سکتا ہے یا غازی ملک ممتاز حسین قادری ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے، تھاکتے نہیں گئے، کچھ ہی بولو۔ قبلہ بس میں ختم کرن لگا، ایک بندہ چڑھ گیا کھجی پہ، کھجور کا درخت جانتے ہیں، کھجی پہ چڑھ گیا۔ میں اس وقت سے سنا رہی ہیں کہ سرکار دے غلام مسکران بھی صحیح تے سبحان اللہ بھی کہتے بندہ چڑھ گیا کھجی پہ تے لے نہ سکے، اللہ دی بارگاہ منت منی مولا کھجور سے نیچے اتر جاؤں، اونٹ ذبح کروں گا، کی کروں گا؟ اٹھ قربان کروں گا۔ سانو رب ادو یاد آتا جدوں مشکل ہوئے، ہن موت نظر آئیے، انہیں کہ مولا خیر خیریت نہ تھلے اتر جانا، اٹھ قربان کرا۔ تھوڑے یہ تھلے اترے مولا، اگر اٹھ قربان نہ کر سکے گاں ضرور کروں گا، گاں ضرور قربان کروں گا۔ تھلے آئے مولا، اگر وہ بھی نہ قربان کر سکے اماں نے ایک بکری دیتی سی وہ ضرور کرا۔ تھوڑے یہ تھلے مرغی تو انڈے دے تھلے نہ کھلوتا ہے نا، عرض کرتا مولا تینوں تو پتہ غریب آدمی ہے، مولا تینوں تو پتہ غریب آدمی ہے، آج معاف کر دے، این تو بار میں کھجی پہ نہیں چڑھے، آج تو زبان اللہ کو نہ کہا اللہ مالک محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شہادت ہو گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر نے فرمایا اے ابو ذر اس میت کے قریب کوئی نہ جائے، اے سعد تیری عظمت تو قربان کیوں نہ جاوا۔ جب شہادت ہوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود چل کے میدان کے اندر تشریف لے آئے نے، سرکار بیٹھ گئے نے، گودی سرکار دی ہے سر حضرت سعد دا ہے۔ حضرت ابو ذر کہنے نے کاش اے سعدہ اے سعد تو والیا اے عزتہ والیا اے بختہ والیا کہ میں مقدر میں تیرے کاش آج تیری جگہ ہوتے ابو ذر غفاری ہوندہ، ابو ذر غفاری ہوندہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک دود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے سرکار روئے بھی اور سرکار مسکرائے بھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رو کے عرض کی تھی کملی والے آقا روڑ دے سبب کیے تے مسکران دے سبب کیے، میرے آقا فرماندے نے میں رویا اس واسطے رویا ہوا کہ اپنی خوشیاں چھڑ کے آگے آئے اپنی خوشیاں چھڑ کے مسکرایا اس واسطے اللہ نے جبریل نے بھیج دیتا ہے، فرمایا سونے روڑ دی ضرورت نہیں، غم کھان دی ضرورت نہیں، پہلے توڑے ساتھ دی شادی مدینے چوندی پئی سی، ہن عزیز دی شادی کا بندوبست جنت جو کر دیتا۔ وفا کرو مصطفیٰ سے، وفا کرنا سیکھو جیسے صدیق اکبر نے کر کے دکھائی ہے۔ کب تک ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے؟ میدان میں کب اتریں گے؟ حضور سے وفا کیسے ہے؟ حضور سے وفا داڑھی رکھنے میں بھی ہے، مسجد میں جا کر سر جھکانے میں بھی وفا مصطفیٰ ہے۔ حضور سے وفا کرو میرے ملت کے جوانوں، تمہارا کام وفا کرنا ہے۔ امام بخاری جب مزار میں پہنچے نا
روایت میں ملتا ہے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا امام بخاری کے استقبال کے لیے بڑا اگر چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں ہوتی، اس پہ شفقت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے امام بخاری کا استقبال کیا، اور امام احمد رضا مجدد دین و ملت، آپ نے بھی فرمایا تھا نا میری قبر کو گہرا بنانا۔ جب احمد رضا کا مرشد، احمد رضا کا آقا جب مزار میں آئے نا، احمد رضا سویا نہ رہ جائے بلکہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کریں۔ حضور کے ساتھ غلامی اختیار کرو، پھر دیکھنا رنگ کیسے لگتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میں مزار میں پہنچتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا، فرمایا چلے جاؤ۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر، فرماتے ہیں کوئی جواب نہیں ملنے والا۔ حضرت کیا وجہ ہے؟ اے اللہ پہلے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے، آج تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ قبلہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں تخیل کا جملہ، اگرچہ یہ کتابی جملہ نہیں، اللہ نے فرمایا ہوگا فرشتوں پہلے ہو درس پڑھن والے آؤندے سی، آج درس محمد ہی بتا دے علم آ گیا۔ وہ اور تھے اور دے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اور وقت لگائیں، لیکن میں ان چیزوں کا عادی نہ ہوں کہ بعد میرے سنفن ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں۔ جب نا کیا ہوتا ہے پیچھے بندے بیچارے تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باس کر ایک کہیں دینا سی تیری فرمائش بھی پوری کرنے لگے، کیا کہتے ہیں بھائی بیٹھ جا تیری فرمائش بھی پوری، وہ کہتے ہیں باس کر یہ تیری فرمائش بھی پوری ہو گئی۔ ان سے پوچھنے یہ کہتے ہیں کچھ اور بیان کرو۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے، سرکار سے وفا کرو، پھر دیکھنا عزت کیسے ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں سوالوں کا جواب ملنے والا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی اللہ والے کے پاس آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں بعد میں کلام کرتے ہیں۔ سلام تم نے کیا نہیں، جواب ملنے والا نہیں، پہلے سلام کرو بعد میں جواب ملے گا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں اللہ سے پوچھ کے آتے مولا پھر سلام نہ کریں، اللہ فرماتے کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکہ السلام کی دیا۔ حضور ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، صرف مومن ہی نہیں سمجھا بلکہ مومنوں کا امیر سمجھا ہے، مومنوں کا امیر سمجھا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن دا امیر بھی سمجھ دیو، پھر بھی کہن دیو اے عمر دس تیرا رب کون ہے، امیر بھی سمجھ دیو تے پھر بھی پوچھ دیو کہ اس ہستی دے بارے کی کہنا۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو۔ اور میں نے ان کی بات کو پورا کرتے ہوئے آخری بات اور اصلاح کی بات، روایت پوری کر کے ذرا جی روایت پوری کر کے کون سی پڑھ دے جی یہ پوری ہے۔ آپ نے فرمایا عمر نو مومنہ دا امیر بھی کہیں دو پھر بھی پوچھ دو تیرا رب کون ہے۔ فرمایا جاؤ عمر دا رب وہی ہے جڑا ساری کائنات دا رب ہے۔ عمر اپنے نبی دے بارے کیڑا خیال رکھدا رہا ہے، کیڑا خیال رکھدا رہا ہے۔ توجہ ہے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ تو میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح ہونی چاہیے، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ تمام احباب بیٹھیں، اب میری بات کو مکمل سنیں۔ یہ تیری میری زندگی ایک کتاب ہے، کیا ہے؟ کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر حیات لکھی ہوئی ہے، جس کے آخری صفحے پر موت لکھی ہوئی ہے، درمیان والے صفحے خالی ہیں، یہ تو اور میں پر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو محفل میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی پر ہو رہا ہے، جو شراب کے اڈے پہ بیٹھا ہے وہ بھی پر کر رہا ہے، جو زنا کے اڈے پہ بیٹھا ہے وہ بھی پر کر رہا ہے، جو سود کھا کے رات گزار رہا ہے وہ بھی پر کر رہا ہے،
जो रब की बारगाह में झुक कर अदा कर रहा है रब की नमाज, वो भी पूर्ण कर रहा है, लेकिन शर्मिंदगी उनको होगी जिन्होंने अपना वक्त जाया किया। उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, उनको अफसोस नहीं होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की किताब को अमाले साले के साथ पूर्ण किया। मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा है, बड़ी काबिल गौर बात है। मौलाना लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि एक शख्स उसके हाथ में चढ़ गया हीरा। क्या आ गया? हीरा आ गया। उसे पता नहीं था कि ये कीमती कितना है, उसे खबर नहीं थी कि ये कीमती कितना है। उसने जोहरी के पास गया, कहते हजरत ये क्या चीज है? वो कहता बड़ी कीमती चीज है, आप खरीदोगे? वो कहते ईमानदार था, ईमानदार था, 10 रुपए पे बिकने वाला नहीं था, 500 लेकर निकाह पे निकाह पढ़ाने वाला नहीं था, ईमानदार था। वो कहते हजरत बात ये है, इसकी कीमत न मैं अदा कर सकता हूँ न ये पूरा बाजार अदा कर सकता है। अच्छा इतनी कीमती चीज है? हाँ बहुत कीमती चीज है, तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो कहते हैं अगर इसकी कोई कीमत अदा कर सकता है तो वक्त के बादशाह के पास चला जा, वो इसकी कीमत देगा। जब वक्त के बाद बादशाह के पास पहुंचता है, अर्ज करता है हुजूर ये हीरा आप लेंगे? वो कहते हैं लूंगा। वजीरों से पूछता है इसकी कीमत कितनी है? वजीर कहते हैं हजरत सारी शहनशाही भी चली जाए फिर भी ये कीमती है, फिर भी क्या है? कीमती है, ये बड़ा कीमती है। तो उसने वजीर को कहा फिर इससे कैसे लिया जाए? वो कहते हैं मुझ पे छोड़ दे। उसको बुलाता है, बुलाकर कहता है ऐसा करो ये हीरा मुझे दो, कल सुबह के वक्त आना, सुबह से लेकर शाम तक ये सारे महल के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जो मर्जी आए उठा कर ले जा सकते है, तुझे कोई नहीं पूछने वाला, तुझे कोई नहीं पूछने वाला। अब वो ख्याल देख रहा है, रात को नींद नहीं आई, सुबह होगी ये भी उठाऊंगा, सुबह होगी ये भी उठाऊंगा। मेरी मिल्लत का जवान भी सोचता है ना एक कार और भी खरीदूंगा, एक कोठी और भी बनाऊंगा। कभी सोचा है कब्र वाली कोठी को भी साफ करूं? इन सोचों में मगन था। वो सोच रहा है सुबह जाऊंगा तो ऐसे करूंगा। सारी रात नींद नहीं आई, सुबह के इंतजार में है। मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, ये चल पड़ा, दरवाजे खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। सारी रात सोया नहीं था, सारी रात उसने कुछ खाया पिया नहीं था। पहले कमरे में जाता है तो आला किस्म के कपड़े नजर आते हैं, बादशाही लिबास नजर आते हैं। उसने एक जोड़ा पहना, जोड़ा पहनकर शीशे के सामने जाता है, देखता ये कैसा लग रहा है, फिर वो उतार के दूसरा। मिल्लत के जवानों तेरे घंटे शीशे के सामने क्यों गुजर जाते हैं? क्यों जिंदगी जाया कर रहा है? सिर्फ शीशे के सामने अपना जाहिर देख रहा है, कभी दिल के शीशे में अपना मन भी देखना। क्या करतूत कर रहा है? देखता रहा, फिर आगे वाले कमरे में जाता है, तरह तरह के खाने लगे हुए थे, सारी रात का भूखा था, नींद भी आई हुई थी। उसके मन में जो आया कभी इधर से खाता है, कभी इधर से खाता है, कभी इधर से खाता है। जैसा कि आज हमारी शादी ब्याहों के अंदर खाने की बेकदरी की जा रही होती है, उसे जाया किया जा रहा होता है। खुदारा इन चीजों से बाज आओ। तो उसने जब खाना सैर होकर खा लिया, आगे वाले कमरे में जाता है, बेड बिछे हुए हैं, जो ही बैठता है लेटता है, नींद आ जाती, नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होता है, वो जरा आ जाते हैं, चल भाई उठ तेरा टाइम खत्म हो गया, उठ भाई चल तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा वादा खत्म हो गया। वो कहते खुदारा मुझे ऐसे खाली ना भेजो, मैंने तो कुछ उठाया ही नहीं है, मैंने तो 1 रुपया 1 दिरहम भी नहीं उठाया, मुझे क्यों खाली भेज रहे हो, क्यों खाली लुटा रहे हो? उन्होंने कहा जो उठाने का वक्त था वो चला गया, वो चला गया। मौलाना रूम लिखते हैं ए जवान कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो जिंदगी का हीरा जाया कर बैठे, जब वक्त खत्म हो जाए फरिश्ते आ जाएं, तू फरिश्तों को कहे 2 रकअत तो पढ़ने दो, 1 रोजा तो रखने दो। उन्होंने जवाब देने चल भाई वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया है। अपनी जिंदगी के वक्त को जाया मत करो, अपनी जवानी को हुजूर की मोहब्बत में गुजारो, इसी में राहत, इसी में कामयाबी है।
بہت ساری باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں ذہنی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں محفل کو اتنا لمبا مت کیا جائے جس سے نمازیوں کی صبح کی نماز قضا ہو جائے۔ اس محفل کا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز قضا ہو۔ اس لیے سنیوں بڑوں کا احترام کرو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آپس میں ایک جیسے ہو کر رہو، حضور کی محبتیں جو دی ہوئی ہیں وہ بانٹو، اسی طرح زندگی گزارو۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ، محبت نال بولو سے آخرت کا دن کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا۔ بولو کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن جس میں حساب ہونا وہ کتنے کا ہے؟ 50,000 سال کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو سنیوں کا حساب ہونا ہے نا وہ 50,000 سال نہیں لگیں گے، حضور کے غلاموں کا حساب اتنا لمبا نہیں ہوگا، حضور کتنا وقت لگے گا؟ فرمایا جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے جو 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے میں سب حضور کے غلاموں کا حساب ہو جائے گا۔ مفتی صاحب سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا، مفتی صاحب جب ہم اتنے وقت میں اپنا حساب دے دیں گے تو 50,000 سال کا اتنا لمبا دن ہے، باقی دن کیا کرتے رہیں گے؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا، مصطفیٰ جان رحم